اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے لوگو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان لے آؤ، کیونکہ اللہ تو بہت قدردان، علم والا، جاننے والا اور بدلہ دینے والا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں، ایک صبر اور ایک شکر، تو ہم پر مشکلیں نہیں آئیں گی۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے چارے پر صبر کرنے والا، کم چارہ، ایسا جانور جو کم چارہ کھائے اور حشاش پشاش رہے، شکایت نہ کرے اور شکر گزار رہے۔ انعامات کرنے والے کی محبت کا دل میں گھر کر جانا، جسم کے سارے حصے مشکور کی اطاعت میں لگا دینا اور زبان سے ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین، مجھے کوئی ایسی نعمت بتائیے جو سب سے چھپی ہوئی ہو اور وہ آپ مجھ پر ظاہر کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا داؤد ذرا سانس لو، تو انہوں نے سانس لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری اس نعمت کو جو سارا وقت جاری و ساری ہے تو کیسے شمار نہیں کیا تم نے اور کیسے چھپی رہی۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، آنکھوں کا اٹھنا بیٹھنا، سونا چلنا، ہاتھ پاؤں کتنی ہے کہ ہمارا منہ تھک جائے، ہماری سانس تھک جائے کہ ہم کس طرح اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ کھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کہ اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے پاس۔ صرف ایک تسبیح سے سبحان اللہ والحمدللہ یہ کافی ہو سکتی ہے؟ ہماری نیکیاں کافی ہوں گی کہ ہم سودا کس کا کر رہے ہیں؟ جنت کا۔ اللہ ہمارے یہ عمل ہے، ہمیں جنتوں میں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اپنی رحمت سے بھیجے گا، کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی رحمت ہوگی۔ اسی شہر میں، جس شہر میں ہم رہے ہیں، اسی شہر میں لوگ ہسپتالوں میں کچھ تکلیفوں میں کرا رہے ہیں اور ہم تیزی سے باہر سے ہاسپٹل کے آگے سے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ ہم تیری رحمتوں اور نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے کہا کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہر نماز کے بعد ضرور پڑھ لیا کرو، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ حضرت عائشہ جب کسی کو دینار دیتی تھی تو وہ خوشبو لگا کر دیتی تھی، وہ کہتی تھی کہ اس کے پاس جانے سے پہلے یہ میرے رب کے پاس جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس اگر دو سواریاں ہوں، ایک صبر اور دوسری شکر کی، تو میں کبھی بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکوں گا، کیونکہ یہ دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں۔ سورۃ نبا میں ہے، کیا میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ کیا میں نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں گاڑ دیا؟ زمین اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، تمہارے جوڑے جوڑے کیا نہیں بنائے؟ میں نے رات کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ اور دن کو معیشت کا ذریعہ نہیں بنایا؟ کیا میں نے تمہارے اوپر ساتوں آسمان اوپر تلے نہیں بنائے؟ ان پہ چمکتا ہوا ایک چراغ رکھ دیا ہے۔ موسلا دھار بارش تمہارے لیے اناج سبزہ پیدا کرتی ہے، گھنے باغات پیدا کرتی ہے۔ پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ فیصلے کا دن ہو کر رہنے والا ہے، اس دن اللہ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے اور اپنی جو تمام نعمتیں ہیں ان کا جواب دینا ہے، کہ اللہ پاک ہمیں اس وقت، ہمیں اس دنیا میں، ہم تیرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے دے کہ ہمیں تو اپنی رحمت سے معاف کر دے، کیونکہ اگر حساب ہو گیا تو ہمارے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اگر حساب ہو گیا تو کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ اگر اللہ کی رحمت ہوگی تو ہمارا سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن اسی لیے یا اللہ ہمارا حساب نہ لینا، حساب کے بغیر ہی ہمیں بخش دیں، آمین یا الہی آمین۔